قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں پر مخالفین کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب آج اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے اعتراضات کے جواب دیں گے۔ محترم ہادی صاحب، براہین احمدیہ پر ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ اب جو اعتراض میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس پر مخالفین کی طرف سے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے۔ جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک الہام ہے جو براہین احمدیہ میں شامل ہے۔ جی یا مریم اسکن انت و زوجک الجنہ۔ جی اس الہام کی تشریح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی نوح میں بھی فرمائی ہے، جی جو لمبی عبارت ہے جس میں سے جو معین حصہ ہے وہ یہ بنتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری عیسوی حیثیت مریمی حیثیت میں خدا کے نفس سے پیدا ہوئی۔ جی پھر آگے کہتے ہیں خدا نے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا ہے۔ جی اس بارے میں ہمارے مخالفین کو کچھ اشکال ہیں، جی آپ یہ جو آپ نے بات کی تھی نا شروع میں کہ طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، یہ ابھی پتہ چلے گا کہ کس قدر بدتمیزی ہے یہ اعتراض کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی عبدہ المسیح الموعود۔ یہ جو مریم سے عیسیٰ بننا، یہ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا جو خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اور تاثیر روحانی کا نتیجہ ہے، اور اس کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ تحریم کی آخری 2 آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت تھا اس میں 2 کافر عورتوں کی مثال دی ہے، اور ان 2 آیات میں 2 مومن عورتوں کی مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے جب اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے اپنے حضور جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا لے، اور مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات دی۔ یہ پہلی آیت ہے، اور اس میں مومنوں کی مثال ایک عورت سے دی ہے۔ دوسری جو اگلی آیت ہے، اور یہ سورۃ تحریم کی آخری آیت ہے، وہ مریم ابنۃ عمران، وہی مومنوں کی مثال دوسری عورت و مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین۔ اور مریم کی بیٹی اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی ہے جس نے اپنی عصمت کو اچھی طرح بچائے رکھا، تو ہم نے اس بچے میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، اور اس کی ماں بچے بریکٹ میں ہے، اور اس کی ماں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی بھی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ اب یہ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے ایک خاص روحانی سفر کا نظام دیا ہے ان آیات میں، اور کیونکہ جہاں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 92 میں، وہاں فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن روحنا ہے، یہاں فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن روحنا، یہ مذکر کی علامت ہے۔ مثال کس کی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ مومنوں کی، 2 عورتوں سے۔ مثال کسی چیز کی کسی سے بھی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ انسان کی، جانور، ابھی ہم نے وہ حضرت شہاب الدین سہروردی کا پڑھا تھا
کما یقال لشریر شیطان، ہاں جی، للرجل خیر ملکن، تو فرشتے کی اور آدمی کی اور اس طرح دی جاتی. لیکن یہاں مومنوں کی مثال جو ہے وہ عورت سے دی ہے، اور نفخنا فی ہے یہاں مرد ہے. اور روحنا و صدقت بکلمات ربہا، یہاں وہ پھر وہ جو مریم ہے مقام وہ امہ صدیقہ ہے نا، مریم جو تھی وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، تو وہ امہ صدیقہ کے طور پر اللہ تعالیٰ انٹروڈیوس کراتا ہے. تو وہ انہوں نے اپنے رب کے کلمات کو ثابت کیا. یہاں عورت ہے. پھر وکانت من القانت، اور وہ عورت جو تھی وہ قانتوں میں تھی، مردوں میں تھی. تو وہ مرد جو ہے وہ نفخنا فیہ میں آ جاتا ہے کہ اس سے جب ایک روحانی ولادت ہوتی ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ عیسیٰ ہے. وہ مل مسیح ابن مریم الا رسول و امہ صدیقہ ہے نا، اس کے بعد قد خلت کے بعد جو آتا ہے وہ امہ صدیقہ. تو یہ مریم کا بیٹا جو مقام صدیقیت سے مقام نبوت کی طرف جاتا ہے وہ عیسیٰ ہے. یہ روحانی ولادت ہے. ٹھیک ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مریم قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ نے اس کی خود وضاحت فرمائی. براہین احمدیہ میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے، مگر کشتی نوح میں براہین احمدیہ کے حوالے ساتھ موجود ہیں، اس لیے یہ ایک عبارت کافی ہے اس کے لیے. وہ عبارت میں پڑھتا ہوں، حضرت مسیح نے خود اس کی کیا تشریح فرمائی. اب یہ آیتیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس قانون کو کہ مریمی حالت سے عیسوی حالت کی طرف کیسے جاتا ہے انسان. حضور لکھتے ہیں کشتی نوح میں، یہ 19ویں جلد ہے روحانی خزائن کی، صفحہ 48، 49 اور 50. اسی کی طرف حضور فرماتے ہیں، اسی کی طرف سورہ تحریم میں بھی اشارہ کیا ہے کہ بعض افراد امت کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ مریم صدیقہ سے مشابہت رکھیں گے جس نے پارسائی اختیار کی. تب اس کے رحم میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی اور عیسیٰ اس سے پیدا ہوا. اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس امت میں ایک شخص ہوگا کہ پہلے مریم کا رتبہ اس کو ملے گا، پھر اس میں عیسیٰ کی روح پھونکی جائے گی، تب مریم میں سے عیسیٰ نکل آئے گا. یعنی وہ مریمی صفات سے عیسوی صفات کی طرف منتقل ہو جائے گا. گویا مریم ہونے کی صفت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا. صفاتی ہے سارا، اور اس طرح پر وہ ابن مریم کہلائے گا. اب یہ صفاتی حضرت مسیح نے واضح لکھا ہوا ہے، صفات ہے، اس میں کوئی فزیکل اور ظاہری چیز نہیں ہے. جیسا کہ براہین احمدیہ میں اول میرا نام مریم رکھا گیا، اور اسی کی طرف اشارہ ہے الہام صفحہ 241 میں، اور وہ یہ ہے کہ انا لاکا حاضہ، اگر یہ مریم عورت ہوتی تو انا لاکے حاضہ ہونا تھا. تو حضرت مسیح السلام کو اللہ تعالیٰ مریم بنا رہا ہے انا لاکا حاضہ الہام میں، یعنی اے مریم تو نے یہ نعمت کہاں سے پائی. اور اسی کی طرف اشارہ ہے صفحہ 226 میں، یعنی اس الہام میں، کہ حزہ الیکا بجز نخلت، حالانکہ وہاں حزہ الیک بجز نخلت مؤنث کے لیے، تو یہاں مذکر کے لیے، یعنی اے مریم کھجور کے تنا کو ہلا. وہ نفخنا فی ہے اس میں ہے نا، وہ مذکر والا سارا وہ ہے. پھر اس کے بعد 496 براہین احمدیہ میں یہ الہام ہے، یا مریم مسکن انتا و زوجک الجنتا نفخت فی کا من لدنی روح صدقے، فی کے نہیں ہے، یعنی اے مریم تو ماں اپنے دوستوں کے بہشت میں داخل ہو، میں تجھ میں اپنے پاس سے صدق کی روح پھونک دی، میں نے اپنے پاس سے صدق کی روح پھونک دی. فرمایا خدا نے اس آیت میں میرا نام روح الصدق رکھا ہے، روح الصدق. یہ اس آیت کے مقابل پر ہے کہ نفخنا فیہ من روحنا، وہ سورہ تحریم ہے، نفخنا فیہ من روحنا. پس اس جگہ گویا استعارے کے رنگ میں اب یہ استعارہ ہے. وہاں صفاتی تھا، یہاں استعارہ ہے. بات واضح ہے، یہ بالکل واضح، یہ فزیکل ہے ہی نہیں، ظاہری ہے ہی نہیں. اس جگہ گویا استعارے کے رنگ میں مریم کے پیٹ میں عیسیٰ کی روح جا پڑی جس کا نام روح الصدق ہے. پھر سب کے آخر صفحہ 556 براہین احمدیہ میں وہ عیسیٰ جو مریم کے پیٹ میں تھا اس کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ الہام ہوا، یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ و جائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یہ اعظم صلی کا الہام بھی ہے اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے. فرمایا اس جگہ میرا نام عیسیٰ رکھا گیا، اور اس الہام نے ظاہر کیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا جس کی روح کا نفخ
جس کی روح کا نفخ صفحہ 496 میں ظاہر کیا گیا تھا، پس اس لحاظ سے میں عیسیٰ بن مریم کہلایا، کیونکہ میری عیسوی حیثیت مریمی حیثیت سے خدا کے نفخ سے پیدا ہوئی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، وہ خدا کا نفخ ہے، وہ کوئی ظاہری بات نہیں ہے۔ دیکھو صفحہ 496 اور صفحہ 556 براہین احمدیہ۔ اور اسی واقعہ کو سورۃ تحریم میں بطور پیش گوئی کمال تصریح سے بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرد اس امت کا مریم بنایا جائے گا، اور پھر بعد اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی جائے گی، پس وہ مریمیت کے رحم میں ایک مدت تک پرورش پا کر عیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا، اور اس طرح پر وہ عیسیٰ بن مریم کہلائے گا۔ یہ وہ خبر محمدی ابن مریم کے بارے میں ہے جو قرآن شریف یعنی سورہ تحریم میں اس زمانہ سے 1300 برس پہلے بیان کی گئی ہے، اور پھر براہین احمدیہ میں سورۃ التحریم کی ان آیات کی خدا تعالیٰ نے خود تفسیر فرما دی ہے۔ قرآن شریف موجود ہے، ایک طرف قرآن شریف کو رکھو اور ایک طرف براہین احمدیہ کو، اور پھر انصاف اور عقل اور تقوی سے سوچو کہ وہ پیشگوئی جو سورۃ التحریم میں تھی، یعنی یہ کہ اس امت میں بھی کوئی فرد مریم کہلائے گا اور پھر مریم سے عیسیٰ بنایا جائے گا، گویا اس میں سے پیدا ہوگا، وہ کس رنگ میں براہین احمدیہ کے الہامات سے پوری ہوئی؟ کیا یہ انسان کی قدرت ہے؟ کیا یہ میرے اختیار میں تھا؟ اور کیا میں اس وقت موجود تھا جب کہ قرآن شریف نازل ہو رہا تھا؟ میں عرض کرتا کہ مجھے ابن مریم بنانے کے لیے کوئی آیت اتاری جائے اور اس اعتراض سے مجھے سبق دوش کیا جائے کہ تمہیں کیوں ابن مریم کہا جائے۔ اور کیا آج سے 20-22 برس پہلے بلکہ اس سے بھی زیادہ میری طرف سے یہ منصوبہ ہو سکتا تھا کہ میں اپنی طرف سے الہام تراش کر اول اپنا نام مریم رکھتا اور پھر آگے چل کر افتراء کے طور پر یہ الہام بناتا کہ پہلے زمانہ کی مریم کی طرح مجھ میں بھی عیسیٰ کی روح پھونکی گئی ہے، اور پھر آخر کار صفحہ 556 براہین احمدیہ میں یہ لکھ دیتا کہ اب میں مریم میں سے عیسیٰ بن گیا ہوں۔ اے عزیزو، غور کرو اور خدا سے ڈرو، ہرگز یہ انسان کا فعل نہیں، یہ باریک اور عمیق حکمت انسان کے فہم اور قیاس سے بالا تر ہے۔ اگر براہین احمدیہ کی تالیف کے وقت جس پر ایک زمانہ گزر گیا مجھے اس منصوبے کا خیال ہوتا تو میں اسی براہین احمدیہ میں یہ کیوں لکھتا کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم آسمان سے دوبارہ آئے گا۔ یہ وہ سادگی ہے اور جو بناوٹ کے بغیر خالص پن۔ سو چونکہ خدا جانتا تھا کہ اس نقطے پر علم ہونے سے یہ دلیل ضعیف ہو جائے گی، اس لیے گو اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صفت مریمیت میں نے پرورش پائی اور پردے میں نشو و نما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمدیہ کے حصہ 4 صفحہ 496 میں درج ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی، اور استعارے کے رنگ میں، یہاں دیکھیں استعارہ پھر بار بار حضور بیان کرتے ہیں کہ یہ ظاہری نہیں ہے، اور استعارے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ 4 صفحہ 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا، اور خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس سر مخفی کی مجھے خبر نہ دی، حالانکہ وہ سب خدا کی وحی جو اس راز پر مشتمل تھی میرے پر نازل ہوئی اور براہین میں درج ہوئی، مگر مجھے اس کے معنوں اور اس کی ترتیب پر اطلاع نہ دی گئی۔ اسی واسطے میں نے مسلمانوں کا رسمی عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا۔ یہ کشتی نوح میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی اقتباس کو اگر مخالفین پڑھ لیں تو اعتراض تو یہیں اعتراض حضرت مسیح نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے مخالفت کرنی ہے اس نے چلنا ہے، اور یہ ہمارے تصوف کی کتابوں میں اور اصول کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ ولادت مانوی ہوتی ہے۔ اب عوارف المعارف یہ کتاب ہے میرے پاس علامہ سہروردی کی، اور حضرت شہاب الدین سہروردی، یہ ادارہ اسلامیات انارکلی جو ہے، وہاں سے میں نے اردو کا ترجمہ بھی خریدا، اس میں ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے، مگر اصل عبارت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یسیر المرید و جزو شیخ ہے۔ یہ جو ولادت مانوی ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مرید ہے
وہ اپنے شیخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ کما ان الوالدہ جز الوالد فی الولادت الطبیعت، جس طرح ایک ظاہری ولادت میں بچہ اپنے والد کا جز ہوتا ہے، تصیر حاضہ الولادت ولادتا معنویتا کما ورد عن عیسیٰ علیہ السلام۔ کہتے ہیں پھر یہ ولادت جو ہے عالم روحانی میں معنوی ولادت کہلاتی ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے، لن یالج ملکوت السماوات والارض من لن یالج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، جو 2 دفعہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہوتا۔ اب دوسری ولادت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اپنے شیخ، اپنے مرشد سے ہدایت پا کر جب انسان روحانی ترقی کرتا ہے، مرشد وہ نہیں جو جعلی پیر ہیں یا گدی نشین، جو حقیقی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، تو وہ پھر ملکوت السماوات میں جاتا ہے، مگر دوسری پیدائش ہوتی ہے۔ کہتے ہیں فَبِالْوَلَادَةِ الْأُولَى يُصِيرُ لَهُ ارتباط بعالم الملک، اور جو ظاہری ولادت اس میں تو اس دنیا میں انسان آتا ہے، وَبِهَذِهِ الْوَلَادَةُ، یہ جو ولادت معنوی ہے، يُصِيرُ لَهُ ارتباط بالملکوت، وہ عالم ملکوت میں جاتا ہے وہ پھر دوسری پیدائش سے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی ملکوت سے آگاہی دی تاکہ وہ یقین پائے۔ تو یہ یقین کے مقام تک پہنچنے کے لیے دوسری پیدائش کا ہونا ضروری ہے، اور جو دوسری پیدائش جس کی نہیں ہوئی وہ مرمی حالت کو بھی نہیں پہنچا، یعنی اس کے اندر وہ خاصیت نہیں پائی جاتی۔ اب یہ جو ہے حضرت یعنی مریم سے عیسیٰ ہونا، یہ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا ایک پروگرام میں کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ سورۃ النساء کی آیت من یطع اللہ و رسول والی میں بھی ہے، کہ انسان مقام صدیقیت سے مقام نبوت پر جاتا ہے، اور مقام صدیقیت جو ہے اس کی ایک شناخت اللہ تعالیٰ نے وَأُمُّهُ صدیقہ میں دی ہے، اور اس سے جب ولادت آگے جاتی ہے جس کا اس نظام میں سورۃ تحریم کی آخری آیت میں ذکر کیا ہے، وہ پھر نبوت میں جاتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا من نہ میں دانم اگر ماں نیسا ثانی شدم، اور دوسرے حضرت شاہ احمد نیاز نے بھی عیسیٰ مریمی منم احمد ہاشمی منم۔ تو یہ جو کہتے ہیں میں عیسیٰ مریمی ہوں، اس میں وہ اس مقام سے آگے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ انہوں نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو وہ نبی کیوں نہیں ہوئے؟ اس میں 2 نظام چلے ہیں امت میں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، تو ان کو مقام نبوت تو دیا جاتا ہے، نام نبی نہیں دیا جاتا، جس طرح حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اوتین اللقب، اے حجر علینا اسم نبوت، ہمیں صرف لقب دے دیا گیا ہے اور نام نبی ہم سے روک لیا گیا ہے۔ تو یہ اس مقام تک تو جاتے ہیں، اس لیے یہ نظام جاری ہے۔ آج بھی جو اپنے مرشد، جو اس زمانے کا مرشد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، خدا کا بھیجا ہوا مامور جو ہے، اس کے بیت میں داخل ہو کر ایک روحانی عالم میں ترقی کرتا ہے تو یقیناً وہ بھی مقام عیسویت تک پہنچتا ہے۔ اب یہ جو مذاق کرتے ہیں، جو بات پہلے آپ نے کی تھی کہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، اب دیکھیں یہ کتاب ہے میرے پاس عرفان، یہ حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ غالباً دیوبندی ہیں، ان کی تصنیف ہے عرفان، اس کا حوالہ آ جائے گا۔ ان کی بات سنیں، یہ کتاب 2012 فروری میں شائع ہوئی، اور کلاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ شائع ہوئی، اور رائے ونڈ روڈ لاہور میں دربار فیض وغیرہ، بہرحال اس کا ایڈریس وغیرہ سارا موجود ہے۔ اب اس میں یہ کیا فرماتے ہیں دیکھیں، غور سے سننے والی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جس کی کیفیت یوں تھی، یعنی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کا بیان کر رہے ہیں
کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو وہ کیا کیفیات تھی، جس کی کیفیت یوں تھی کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود میں تخم اسم اللہ ذات نے پھلنے پھولنے کا تقاضا شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر نزول وحی کے آثار محسوس کیے، یعنی حضرت مریم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن باطن میں حمل وحی کی بے واسطہ ثقالت کو معلوم کیا۔ اب کرے مذاق یہاں، تو یہ گستاخی ہے، یہ قرآن کریم کی تعلیم، اس کی آیات کی کھلی کھلی تصحیح ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے استعارے کے رنگ میں سورۃ التحریم کے حوالے سے بات کی ہے، اور اس کا حوالہ دیکھیں آگے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر چلتا ہے۔ جس شاخ پر بیٹھے ہیں اس کو کاٹتے ہیں، اور اعتراض کرتے ہوئے اور بک بک کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ اس کی زد ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پڑتی ہے۔ تو یہ عرفان، کتاب نام بھی عرفان رکھا ہے، تو یہ عرفان سنیں۔ وہ کہتے ہیں یعنی مریم کی طرح آپ نے اپنے بطن باطن میں حمل وحی کی بے واسطہ ثقالت کو معلوم کیا، اور بمقتضائے فحملت ہو فانتبذت بہی مکانن قصیہ۔ حملت ہو یعنی حضرت عیسیٰ کو اپنے حمل میں لے کر ایک دور کے علاقے میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشت و بیابان کا رخ کیا، اور آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں جسے غار حرا کہتے ہیں جا کر معتکف اور گوشہ نشین ہو گئے، اور باطنی تخم کے سینچنے اور پھوٹنے اور روحانی عیسیٰ کے وضع حمل اور تولد ہونے کے انتظار میں بار بار وہاں جایا کرتے تھے اور کئی روز بیٹھے رہتے تھے۔ باطنی تخم کے سینچنے اور پھوٹنے اور روحانی عیسیٰ کے وضع حمل اور تولد ہونے کے انتظار میں بار بار وہاں جایا کرتے تھے اور کئی روز وہاں بیٹھتے تھے۔ اب یہاں تانا دے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ لکھا تھا، تانا بر پاکاں نہ بر پاکاں بود۔ پاک لوگوں پر تانا زنی کرنا، ان پر تانا نہیں ہوتا، خود کنی ثابت کے ہستی فاجرے۔ تانا کرنے والا خود اپنے آپ کو فاجر ثابت کرتا ہے۔ بس یہ روحانی عالم کی باتیں ہیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں، قرآن کے وہ حقائق و معارف اور دقائق اور غموز ہیں جن کے بارے میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے واضح کر دیا تھا کہ ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے زمانے کے علماء ظواہر اس کو کتاب و سنت کے خلاف جان کر اس کا انکار کریں گے۔ بس آج جو اعتراض کرتا ہے حضرت سید مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی سچائی پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کریم کی تعلیمات پر تصحیح کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مریم بنایا سورۃ تحریم کے مطابق، سورۃ النساء کی آیت وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کے مطابق آپ کو مقام نبوت پر فائز فرمایا، اور اس کی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ وہ مدارج آپ نے طے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح اور مہدی اور نبوت کے مقام پر کھڑا کیا۔ من قال بسلب نبوت ہی فقد کفر حقا کما سر بہ السیوطی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ حسن الجزا حادی صاحب۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی ایک الہی تحریک۔